رب کے کلام سے ہو گئی، اس کی نسبت اللہ کے قرآن سے ہو گئی۔ اب وہ ادنا نہ رہا بلکہ اس اعلیٰ کی وجہ سے وہ خود اعلیٰ ہو گیا۔ وہ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی مشہور بات ہے کہ رسول محتشم سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آتی ہیں، آپ کے وجود اقدس کو ہاتھ لگاتی ہیں، کبھی سر پر ہاتھ لگاتی ہیں، کبھی سینہ اقدس پہ ہاتھ لگاتی ہیں، کبھی آپ کے مبارک بازو پہ ہاتھ لگاتی ہیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں عائشہ یہ کیا کر رہی ہے؟ عائشہ یہ کیا کر رہی ہو؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ دیکھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ باہر سے تشریف لائے ہیں، باہر اتنی تیز بارش ہو رہی ہے، اتنی تیز بارش ہو رہی ہے کہ مدینے کی گلیاں بھر گئی ہیں پانی سے، اور آپ کے وجود پر بارش کا کوئی اثر نہیں، آپ کے وجود پر بارش کا کوئی اثر نہیں ہے۔ حالانکہ جب بارش برستی ہے انسان کا وجود بھیگ جاتا ہے، اس کا سر بھیگ جاتا ہے، اس کے کپڑے بھیگ جاتے ہیں، اس کے وجود پر بارش کا اثر ہوتا ہے۔ محبوب آپ باہر سے تشریف لا رہے ہیں لیکن آپ کے وجود پر بارش کا کوئی اثر نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا عائشہ باہر کوئی بارش نہیں ہو رہی، باہر کوئی بارش نہیں برس رہی۔ یا رسول اللہ میں تو دیکھ رہی ہوں کہ چھماچم برس رہی ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا عائشہ تم جانتی ہو کہ تم نے اس وقت سر پر کیا اوڑھ رکھا ہے؟ یا رسول اللہ جی ہاں، یہ آپ کی جو ہے کالی کملی وہ میں نے اپنے سر پہ ڈال رکھی ہے، آپ کے وجود سے لگنے والا آپ کا مبارک کپڑا میں نے اپنے سر پہ ڈال رکھا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا عائشہ جو بارش تم محسوس کر رہی ہو یہ وہ بارش نہیں کہ جس کے برسنے سے زمین بھیگ جاتی ہے، کپڑے بھیگ جاتے ہیں، بدن بھیگ جاتا ہے، نہیں نہیں یہ وہ بارش نہیں ہے عائشہ، یہ رب کی رحمت کی بارش ہے جو ہر وقت مجھ محمد پہ برستی رہتی ہے۔ آج تو نے مجھ محمد سے نسبت رکھنے والے کپڑے کو اپنے سر پہ رکھ لیا ہے، اللہ نے تیری آنکھوں سے سارے پردے ہٹا دیے ہیں اور تو جو بارش برستی دیکھ رہی ہے یہ رحمت کی بارش برستی۔ سبحان اللہ، یہ نسبت کی بات ہے۔ اب اس کپڑے کو جو نسبت ہوئی نا رسول اللہ سے، اب اس کی عظمت بڑھ گئی، اتنی عظمت بڑھ گئی جو غیب تھا وہ بھی نظر آنے لگا، جو غیب تھا وہ بھی نظر آنے لگا۔ اب رسول محتشم سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ولی ہیں، نبی کی تو عظمت کی کیا بات ہے، ان کی عظمت کو تو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا۔ سلطان محمود غزنوی بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، اللہ کا ولی گزرا ہے۔ پہلے کے بادشاہ رب کے ولی ہوا کرتے تھے، آج کے بادشاہوں کی طرح نہیں جو لفظ خاتم النبیین پڑھنا پڑ جائے تو ان سے نہ پڑھا جائے، ایسے بادشاہ نہ تھے وہ تو رسول اللہ سے عشق رکھتے تھے، رسول اللہ سے محبت رکھتے تھے، نبی کی عظمت پر اپنی جان قربان کر دینے والے بادشاہ ہوا کرتے تھے۔ اب ہوتا کیا ہے، سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہندوستان کے اندر سومناتھ کے مندر کو فتح کرنا چاہتے ہیں۔ اب سومناتھ کے مندر کو فتح کرنے کے لیے آپ 3 دن سے مسلسل حملہ کر رہے ہیں، کامیابی نہیں مل رہی، فتح یابی حاصل نہیں ہوئی۔ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد کریم ہیں حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے۔ اب سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مرشد کریم حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے، عرض کرتے ہیں حضور والا 3 دن سے جنگ لڑ رہا ہوں، میری فوج مسلسل کوشش کر رہی ہے،
دعا فرمائیے۔ جناب حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا کرتا، اپنا قمیض عطا فرمایا کہ اے سلطان محمود غزنوی، اب جب سومناتھ کے مندر پہ حملہ کرنا، اسے پہننے، 2 رکعت نماز نفل پڑھنا اور رب سے کہنا یا اللہ اس قمیض کا واسطہ، یا اللہ اس قمیض کا واسطہ اور اس قمیض والے کا واسطہ، پھر دیکھ اللہ تیرے ساتھ کیا کرتا ہے، یعنی اس قمیض کا واسطہ دینا۔ اللہ اکبر۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے وہ کرتا لیا، وہ قمیض لیا اور آ کر کے میں نے اسے پہنا، ایک روایت میں نے پہنا، ایک روایت میں نے اسے سامنے رکھا اور رب سے عرض کیا اللہ مجھے سومناتھ کے مندر پہ فتح یابی عطا فرما، میری فوج کو فتح و نصرت عطا فرما، دین اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ ابھی ادھر مناجات چل رہی تھی، قمیض کا واسطہ دیا جا رہا تھا، اللہ نے کامیابی عطا فرما۔ اب جب سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مرشد کریم کے پاس واپس جاتے ہیں کہ ان کا شکریہ ادا کروں اور ان سے کہوں کہ آپ کے قمیض کی برکت کی وجہ سے اللہ نے ہمیں فتح یابی عطا فرما دی ہے۔ جب سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں پہنچے، جا کر کے کہنے لگے مرشد کریم میں نے آپ کے کرتے کا، آپ کے قمیض کا رب کو واسطہ دیا، اللہ نے ہمیں کامیابی عطا فرما دی۔ تو حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کو سن کر کے حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے محمود غزنوی تو نے میرے قمیض کو رب کی بارگاہ میں سستا بیچ دیا۔ سلطان محمود غزنوی کہنے لگے مرشد کریم مجھ سے کیا گستاخی ہو گئی، میں نے کس انداز سے سستا بیچ دیا ہے۔ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمانے لگے اے محمود غزنوی تو نے رب کی بارگاہ کے اندر اس قمیض کا واسطہ دے کر کے صرف سومناتھ کے مندر کی فتح یابی کی دعا مانگی، اللہ کی عزت کی قسم آج اگر تو پورے ہندوستان کے ہندوؤں کی اسلام میں داخل ہونے کے لیے دعا مانگ لیتا، اللہ کی عزت کی قسم اللہ اس قمیض کی برکت کی وجہ سے سارے ہندوستان کو مسلمان بنا دیتا۔ سبحان اللہ۔ یہ نسبت کی بات ہے کہ جب نسبت بڑھ جاتی ہے نا کسی اللہ والے سے ہو جاتی ہے۔ اب رسول محتشم سرور کون مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت تو بیان ہی نہیں کی جا سکتی، محبوب سے کوئی کسی چیز کو نسبت ہو جائے۔ اب یہ جو واقعات، یہ جو معجزات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو علماء بیان کرتے ہیں اس کے پیچھے حکمت ہے۔ وہ حکمت یہ ہے کہ اے انسان کبھی نبی کو اپنے جیسا نہ سمجھنا، نبی کو اپنے جیسا نہ سمجھنا، کیونکہ نبی بے مثل اور بے مثال ہوتا ہے۔ اب روایت میں آتا ہے خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ تندور پر روٹی لگا رہے ہیں، کیا مشہور روایت ہے، آپ تندور پر روٹی لگا رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، اللہ کے حبیب نے بھی ایک پیڑا لیا اور تندور پر روٹی لگا دی، کیا تندور پر روٹی لگا، جو سیدہ خاتون جنت نے جتنی روٹیاں لگائی تھی وہ پک کر تیار ہو گئی، جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روٹی لگائی وہ پکی نہیں، وہ پکی نہیں۔ عرض کرتی یا رسول اللہ یہ کیا، آگ نے اس پر اثر نہیں کیا؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا اب اس کو میرے ہاتھ سے نسبت ہو گئی ہے، یہ تو دنیا کی آگ ہے، جہنم کی آگ بھی اس پر اثر نہیں کر سکتی۔ جسے مصطفیٰ سے نسبت ہو جائے، جسے محبوب کی بارگاہ سے تعلق مل جائے، اب وہ ادنا نہیں رہتا۔ اب صحابی رسول اللہ کے صحابہ ہے نا، ہر صحابی رسول اللہ کا جنتی ہے، کیوں؟ ایمان کی حالت میں انہوں نے رسول اللہ کا دیدار کر لیا،
اب دنیا کا کوئی انسان آج کا بھلے غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، بڑے سے بڑا ولی ہو، صحابی کے درجے کی تو دور کی بات ہے، ان کے قدموں کی خاک کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کہ انہوں نے رسول اللہ کا دیدار کیا ہے حالت ایمان کے اندر۔ اب رسول اللہ سے جب کسی چیز کو نسبت ہو جائے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ، اب دنیا کا دستور کیا ہے، جب کپڑا میلا ہوتا ہے ہم اسے پانی کے حوالے کرتے ہیں، سرف کے حوالے کرتے ہیں، صابن کے حوالے کرتے ہیں، تاکہ اس کا میل کچیل وہ کاٹ لیں، وہ دھل جائے۔ کبھی آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ کسی کا کپڑا میلا ہوا ہو، اس نے جلتے تندور میں ڈال دیا ہو، کپڑا بچے گا؟ جل کر راکھ ہو جائے گا، جل کر راکھ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس کا وجود ہی مٹ جائے گا۔ مگر جناب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت جابر کے گھر میں مہمان آئے، دسترخوان بچھایا، دیکھا کہ دسترخوان میلا ہے۔ کیا؟ دسترخوان میلا ہے۔ اور اس کپڑے کو اٹھایا، مہمانوں کے لیے جو لنگر کا اہتمام کیا جا رہا تھا، جو ان کے لیے کھانا بن رہا تھا، تندور جل رہا ہے، اسی کپڑے کو اٹھایا، جا کر کے جلتے تندور کے اندر ڈال دیا۔ چند لمحوں کے بعد اسی کپڑے کو واپس نکالا، وہ جلا نہیں۔ کیا؟ وہ جلا نہیں، اس کا وجود مٹا نہیں۔ حضرت جابر کا دسترخوان ضائع نہیں ہوا، بلکہ جب ڈالا تھا وہ میلا تھا، جب نکالا تو وہ صاف ستھرا ہوا۔ اب آپ کے جو مہمان آئے ہوئے وہ کہتے ہیں، بھائی جابر کیا بات ہے بھائی، ہم نے تو کبھی ایسا نہیں دیکھا، اور نہ ہی کبھی کوئی ایسا کر سکتا ہے کہ وہ اپنے کپڑے کو، اپنے دسترخوان کو اٹھائے اور جلتے تندور کے اندر ڈال دے، وہ جلے نہ، وہ راکھ نہ بنے، وہ ختم نہ ہو، اس کا نام و نشان نہ مٹے۔ جابر تیرا کپڑا تو بڑا عجیب ہے۔ تو حضرت جابر نے فرمایا، ہاں ہاں واقعی یہ عجیب ہے، اس کی نسبت رسول اللہ سے ہو گئی ہے۔ محبوب دو عالم سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں مہمان بن کے تشریف لائے، محبوب کے سامنے میں نے یہی دسترخوان لگایا، اللہ کے حبیب نے اپنی شان سے کھانا تناول فرمایا۔ کھانا کھانے کے بعد رسول کریم سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ اس دسترخوان سے صاف کیے، اس دسترخوان سے صاف کیے تھے۔ اب اس کو نسبت رسول اللہ سے ہو گئی ہے۔ جب یہ میلا ہوتا ہے ہم اسے دھوتے نہیں، اسے آگ میں جھونک دیتے ہیں، یہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ دنیا کی آگ اس پر اثر نہیں کر رہی، بلکہ قیامت اگر جہنم کی آگ بھی آ جائے تو اس پر اثر نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ کہ رسول اللہ سے نسبت ہو گئی ہے۔ تو انسان وہ تو کپڑا ہے نا، اس کو رسول اللہ سے نسبت ہو گئی تو اس کا مقام بڑھ گیا۔ عام کپڑے کو قرآن سے نسبت ہو گئی، اس کا مقام بڑھ گیا۔ اے انسان، اگر تو رسول اللہ سے اپنی نسبت کو جوڑ لے گا، نبی کی سنت کو اپنے سینے سے لگا لے گا، نبی کی سنت کو اپنے چہرے پہ سجا لے گا، اور پھر یاد رکھیں جتنی بھی رسول اللہ کی سنتیں ہیں وہ دنیاوی عمل ہیں، جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے، عمل منقطع ہو جاتے ہیں۔ یہ داڑھی وہ واحد سنت ہے جو قبر میں بھی ساتھ جائے گی، جو قبر میں بھی ساتھ جائے گی۔ اور کیا معلوم اس کریم کی کرم کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کے حبیب کی رحمتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور کیا معلوم کہ انسان کو حسن ظن رکھنا چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ کیا معلوم یہی سنت قبر میں لے کر کے جائے، محبوب تشریف لائیں اور فرشتوں سے کہیں اسے چھوڑ دو کہ اس کا چہرہ میرے چہرے سے ملتا ہے، اور
اور اسی نسبت کی وجہ سے کیا معلوم قبر روشن منور ہو جائے. تو اللہ کریم اپنے حبیب سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہمیں اولیاء اللہ اور رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پکی سچی نسبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے طریقے پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم ہم سب کو دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی عطا